اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ الحمدللہ سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ مومنون کے آغاز میں کامیاب اور فلاح یافتہ مومنوں کی کچھ صفات بیان کی گئی تھی۔ انہی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان کی تھی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی خواہشات نفسانی کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرنے والے، یعنی صرف بیوی اور لونڈیوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے، وہ بھی کامیاب آدمیوں میں سے شمار کیے گئے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیاں اور برائیاں، خاص طور پر زناکاری کی حد اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور یہ صورت مدنی ہے، اور اس صورت کے اندر 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اور میں یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے 88 صورت مکی ہے اور 26 صورت مدنی ہے۔ 88 صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہے اور 26 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس مناسبت سے مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ مکے میں نازل ہونے والی صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا۔ پچھلی صورت کے شروع میں مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھی، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ صورت مدینے میں 6 ہجری کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ صورت سورہ نور مدینے میں نازل ہوئی چھٹی ہجری کے آخر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 جرائم پر سزا کو مقرر کیا ہے۔ 4 جرائم کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کے اندر مقرر کر دیا ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ 4 جرائم میں سے ایک جرم تو یہ ہے کہ پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائے۔ اسی طریقے سے زناکاری کی سزا، چوری کی سزا، شراب نوشی کی سزا، یہ 4 جرائم ہیں جس کو حدود شرعیہ کہا جاتا ہے۔ ان 4 جرائم کی سزا قرآن اور احادیث کے اندر مقرر ہے، اس کے خلاف کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ تو جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرے یا کوئی مرد زنا کا ارتکاب کرے تو زنا کرنے والے مرد یا عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ 100 کوڑے مارے جائیں، اور 100 کوڑے تنہائی میں نہیں مارے جائیں، بلکہ اس کو سماج اور معاشرے کے لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر کر کے ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو سزا دی جائے۔ یہاں پر تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن ایسا مرد جو شادی شدہ ہو یا ایسی عورت جو شادی شدہ ہو، اس کی سزا یہاں بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس کی سزا قرآن کے اندر بیان نہیں کی گئی، بلکہ احادیث کے اندر اس کی سزا متعین کی گئی ہے۔
قرآن کے اندر تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور مجمع عام میں اس کو کوڑے مارے جائیں، لیکن احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت ہو تو اس کو رجم یعنی سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کیا جائے۔ چنانچہ حدیث کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ ایک صاحب نے زنا کا ارتکاب کیا جس کا نام مائز ہے، انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیا جائے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس کو نظر انداز کیا کہ جاؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو، لیکن جب وہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، آپ ہمیں پاک کر دیجئے۔ ان کو خدا کا خوف اتنا تھا کہ دنیا کی سزا ہمارے لیے آسان ہے، آخرت کی سزا بہت سنگین ہے، تو انہوں نے بار بار اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھ کو پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے، 4 مرتبہ انہوں نے کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان صاحب کو سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو مجمع عام کے اندر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور جمع کر کے اس کو پتھر مار مار کر کے سنسار کر کے یعنی اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کی بڑی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے حجاز والوں کی مغفرت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کی۔ اسی طریقے سے ایک عورت سے بھی اسی قسم کا گناہ ہوا، اس عورت نے بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پاک کر دیجئے، میں حمل سے ہوں۔ یا تو 4 گواہ ہوں یا تو حمل ٹھہر جائے، 4 گواہ ہو یا حمل ٹھہر جائے، یا خود اپنی زبان سے وہ اقرار کر لے۔ تو وہ عورت آ کر کے اقرار کر رہی، یا رسول اللہ مجھ کو آپ پاک کر دیجئے، میں حمل سے ہوں، ناجائز حمل ہے میرے پیٹ کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو تو ہلاک کیا جائے گا، لیکن بچے کا کیا قصور ہے؟ تم جاؤ، جب بچہ تولد ہو جائے تو تولد ہونے کے بعد تم آنا۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی۔ سال بھر کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچے کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب ہمیں آپ پاک کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، ابھی یہ بچہ بالکل چھوٹا ہے، جب یہ روٹی کھانے لگے تو پھر تم آنا۔ چنانچہ اس عورت کو بھیج دیا۔ جب وہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت بچے کو لے کر کے آئی، اس حال میں اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس عورت نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے، آپ ہمیں پاک کر دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا کھود کر کے اس کو سینے تک اس گڑھے کے اندر ڈالا اور ڈال کر کے اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کی بھی اس عمل کی بڑی تعریف فرمائی کہ ایک آدمی کا اس طریقے سے آ کر کے اپنے آپ کو جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا کام کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج بھی دیا کہ تم چلی جاؤ، بچہ پیدا ہو تو آنا، بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر روٹی کھانے لگے تو آنا۔ لیکن وہ ایسی خدا ترس عورت تھی، برگزیدہ عورت تھی کہ وہ عورت بھی آئی کہ دنیا کی یہ تھوڑی سی سزا بہت کم ہے آخرت کے مقابلے میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک کر دیا، یعنی رجم کر کے اس کو جو ہے سزا دے دی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بیان کیا گیا ہے کہ ایک نوکر نے اپنی مالکن سے زناکاری کا ارتکاب کیا۔ ایک نوکر نے زناکاری کا ارتکاب کیا۔ نوکر نوجوان تھا، کنوارا تھا، اور مالکن جو تھی شادی شدہ تھی۔ اس نے آ کر کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ عمل ہوا ہے اور میں نے اپنی مالکن کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کنوارا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو تو 100 کوڑے مارے، اور اس عورت کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا، جا کر کے اس کی تحقیق کرو اور تحقیق کر کے معلوم کرو کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ چنانچہ جب اس نے اقرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ بہرکیف یہ جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے
دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور کوڑا بھی اتنا سخت نہ ہو بلکہ درمیانی درجے کا کوڑا ہونا چاہیے، ایسا کوڑا نہ ہو کہ آدمی ہلاک ہو جائے، بلکہ اس کو سزا دینا مقصود ہے۔ اور یہ بھی اس کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، سال بھر کے لیے اس کو جلا وطن بھی کیا جائے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے جمہور علماء کا اور جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کے اندر تو رجم کی سزا متعین نہیں کی گئی ہے، رجم کو بیان نہیں کیا گیا، صرف 100 کوڑے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے دور میں اس پر امر کر کے بتایا کہ شادی شدہ مرد ہو، شادی شدہ عورت ہو، اس کی یہ سزا متعین کی گئی ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ قرآن میں جو چیز ہے اس کو ہی مانیں گے، حدیث میں جو چیز کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ قرآن کی تشریح اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیات اتری ہیں ان آیات پر عمل کر کے آپ نے بتایا ہے، تو حدیث بھی ضروری ہے اور قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں قرآن پر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں، جیسا کہ آج کے دور میں ایک فرقہ ہے جس کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، تو قرآن پر عمل کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام شریعت ہے، دونوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو دوسری آیت کریمہ جو سورہ نور کی پڑھی گئی ہے اس کے اندر شادی شدہ مرد عورت کی سزا کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن حدیث کے اندر شادی شدہ مرد کی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ شادی شدہ مرد عورت اگر کوئی زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو اس طریقے سے رجم کیا جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کر کے دکھایا۔ اور ایک بات اور بتا دوں اب اخیر میں کہ زناکاری کی سزا میں بھی دھیرے دھیرے سختی آئی ہے، جیسا کہ شراب کے بارے میں تفصیل سے آپ اسی مجلس میں سن چکے ہیں کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حرام نہیں کیا بلکہ دھیرے شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ پہلے شراب کی خرابی بیان کی گئی، اس کے بعد کہا گیا شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اس کے بعد پھر شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے زناکاری کی سزا کے اندر بھی شروع میں آسانی تھی، چنانچہ قرآن کے اندر ایک جگہ ہے سورہ نساء کے اندر کہ اگر کوئی عورت زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو گھر کے اندر قید کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیں۔ اسی طریقے سے مرد اگر کوئی زناکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی بھی سزا آسان تھی، لیکن پھر بعد میں اس سزا کے اندر سختی پیدا ہو گئی، اور سزا کے اندر سختی پیدا ہونے کا کیا مطلب ہوا کہ اس سزا کے اندر شادی شدہ کے لیے تو رجم یعنی سنسار کرنا، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے مارنا متعین کر دیے گئے، اور اسی پر ساری امت کا آج اجماع ہے اور اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ دوسری بات آخر میں یہ عرض کر دوں کہ اس سزا کو دینے کے لیے خفیہ طور پر یہ حکم نہیں دیا، پہلے تو اگر کوئی برائی کرے تو اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی نے جب اقرار کیا تو فرمایا جاؤ توبہ کر لو، عورت نے جب کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب بار بار اس نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اس کو سزا دی۔ مجمع عام میں سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو، سماج اور معاشرے کے اندر آوارگی کا خاتمہ ہو، عریانیت اور فحاشی کا خاتمہ ہو، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس قسم کے جرائم کے ارتکاب کر یہ سزا دی جاتی ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سزا تنہائی میں نہ دی جائے کہ چلو بڑا آدمی ہے، روب والا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، چپکے چپکے ان کو سزا دے کر کے ختم کر دو، نہیں، بلکہ مجمع عام میں اس کو سزا دی جائے۔ اسی لیے عرب میں، سعودی عرب میں اس قسم کے جرائم کا ارتکاب بہت کم ہوتا ہے۔ امریکہ، لندن اور ہندوستان وغیرہ میں جو یہ جرائم ہوتے ہیں، زناکاری اور بدکاری ہوتی ہے، سعودی عرب میں اور افغانستان میں یہ جرم کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ جرم کیا تو اس جرم کی سزا اتنی سخت ہے کہ لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے حج کے موقع پر لوگوں کے سامنے ہم کو سنسار کیا جائے گا،
اور اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جس کو کوڑے مارے جائیں گے. تو اس کا مقصد یہ ہے کسی کا عیب ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ سماج اور معاشرے کے اندر ایک قسم کا رعب پیدا ہونا چاہیے کہ دیکھو اگر یہ گناہ تم نے کیا تو یہ سزا ملے گی. تو آدمی بچنے کی کوشش کرے گا کہ ہم نے اگر یہ گناہ کیا تو پھر ہمیں بھی اسی قسم کی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اس صورت کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت عائشہ کا 11 نمبر سے لے کر 20 نمبر تک، حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگا تھا اس الزام کی تردید بھی اس صورت کے اندر کی گئی ہے. اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.